السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے رائٹر سائیکرن۔ آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی کازان اور نور الایمان کے بارے میں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ آپ میرے بابا کو روک کیوں رہے ہیں؟ وہ کازان شاہ کو دیکھ کر لی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خاموش تم، کازان شاہ اسے دیکھ سختی سے بولا تھا۔ تم جو چاہتے ہو وہ میں تمہیں دوں گا، بس میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے چاہیے ہی تمہاری بیٹی، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی کے ساتھ نہیں۔ شہزاد ملک نے نور الایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سچائی دنیا سے چھپی رہے تو اپنے گارڈز کے پیچھے ہو جاؤ۔ کازان شاہ اسے نور الایمان کے سامنے معصوم بنتا دیکھ کر بولا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میری نور الایمان تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ شہزاد ملک نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا۔ سوچ لو پھپھا جی، کازان شاہ نے جان بوجھ کر پھپھا کا ورڈ استعمال کیا تھا۔ اس کے گارڈز بھی الرٹ ہوئے تھے۔ اور ہاں، پھر یہاں نہیں، جیل کے اندر ہوں گے، کازان شاہ نے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات نور الایمان نے نہیں سنی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ کازان شاہ کے پیچھے ہونے پر وہ بولا تھا۔ ہاں ہاں مل لو، کیونکہ اس کے بعد تو تمہیں ملنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملنا نا۔ کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ شہزاد ملک نور الایمان کا ہاتھ کازان شاہ کے ہاتھ میں دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ ایسے ملنے میں کوئی رکاوٹ آئے گی کیا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تھا۔ شہزاد ملک نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں نا، تم ایسے ہی مل لو۔ کازان شاہ اسے خاموش دیکھ کر پھر سے بولا تھا۔ اسے تو غصہ اس بات پر تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، وہ یہاں سب کے سامنے بیہودہ فٹنگ والے یونیفارم میں تھی۔ میرا بچہ، تم فکر نہیں کرو، تمہارا بابا ہے نا تمہیں بہت جلد واپس لے آئے گا۔ شہزاد ملک نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ لیکن بابا، یہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں اور یوں ایسے؟ نور الایمان نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بابا کی جان، یہ آپ کو آپ کے بابا سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے کر بھی دیا۔ شہزاد ملک نے نور الایمان کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے دور کہیں بھی نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ نور الایمان اس کے ساتھ لگ کر بول رہی تھی۔ آپ کو اپنے بابا پر یقین ہے نا میری گڑیا؟ آپ کا بابا بہت جلد آپ کو واپس لے کر آئے گا۔ شہزاد ملک نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ بس کر دو اب۔ کازان شاہ نے اسے شہزاد ملک سے الگ کیا تھا۔ پلیز آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے اور میرے بابا نے آپ کا؟ کیوں ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر رہے ہیں؟ نور الایمان نے روتے ہوئے کہا تھا۔ خاموش، یہ اپنے آنسو صاف کرو اور اب مجھے نہ تمہاری رونے کی آواز نہ آئے۔ کازان شاہ نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ نور الایمان نے نم آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھا تھا جو اسے اس کے بابا سے دور کر رہا تھا اور رونے سے بھی منع کر رہا تھا۔ دنیا کے سب سے برے انسان ہو میرے لیے تم۔ اور وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے، بس دل میں ڈر تھا اپنے بابا سے دور جانے کا۔ کازان شاہ نے اس کی کلائی سختی سے تھام لی اور اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہا تھا۔ زبردستی لے جاتے ہوئے اسے کار کا فرنٹ ڈور کھول کر دھکا دے کر بٹھایا تھا۔ نور الایمان نے اس کے دھکا دینے پر اس تمغر کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا؟ دل سے آواز آئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کس شخص سے وہ دل لگا بیٹھی تھی، جس شخص کے اس کا دل دھڑکتا تھا، جس شخص کو سوچ کر اسے اچھا لگتا تھا، آج اسی شخص سے سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کازان شاہ دوسری سائیڈ آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے کار واپس گھمائی اور اپنے فلیٹ کی طرف گاڑی کا رخ کیا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ شہزاد ملک بس اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ تھا اتنے بینک بیلنس اور اسٹیٹس کا،
جب اپنی بیٹی کو ہی نہیں بچا پایا۔ کازان شاہ اس کی کلائی تھام کر اپنے فلیٹ میں لا رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی۔ یہ محنت فضول ہے، وہ مڑ کر اسے دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ پہلے تو یہ اپنے الفاظ درست کرو، آپ کہہ کر مخاطب کرو گی تم مجھے؟ کازان شاہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، جس سے نور الایمان ڈر گئی تھی۔ عزت انہیں دی جاتی ہے جو اس کو ڈیزرو بھی کرتے ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو میں عزت نہیں ڈیزرو کرتا؟ کازان شاہ نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، نور الایمان نفرت سے بولی تھی۔ چاہے جو بھی ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو گی؟ کازان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا جہاں آنسو تھے۔ اس کی بات پر نور الایمان طنزیہ مسکرائی تھی۔ اسے بازو میں درد اٹھ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کازان شاہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ پہلی ملاقات پر جب آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی تھی، اب ان میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرو، کازان شاہ اس کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر بولا تھا، کیونکہ وہ پورا راستہ روتی ہوئی آئی تھی۔ لو، اب رونے پر بھی مسئلہ ہے؟ نور الایمان روتے ہوئے طنزیہ مسکرائی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہے۔ کازان شاہ نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ نور الایمان نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے اور غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کازان شاہ کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے اسے نور الایمان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ واہ، گریٹ مسٹر کازان شاہ، آنسوؤں کا سبب بننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں؟ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی۔ ایمان، اپنے آنسو صاف کرو۔ کازان شاہ نے اسے نور کی جگہ ایمان کہہ کر پکارا تھا۔ اس کی بات پر نور الایمان تھوڑی ٹھٹکی تھی۔ اس نام سے تو صرف اس کی امی جان ہی بلاتی تھی اسے۔ میرا نام نور الایمان ہے، نور نے غصے سے کہا تھا، لیکن میں جس چاہے نام سے پکاروں تو پھر بیوی بھی کہہ سکتا ہوں، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر میں بھی تو کہہ سکتی ہوں نا، نور الایمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا جان یا پھر میری دنیا؟ کازان شاہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، نور الایمان کی آنکھوں سے آنسو اب تک رواں تھے۔ وہ نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ تو پھر کیا، شوہر؟ کازان شاہ کو بہت دلچسپی تھی اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ شوہر سننے کی۔ نہیں، بائی، نور الایمان اسے یکجا طنزیہ بولی تھی۔ کازان شاہ جو منتظر تھا کچھ اور ہی سننے کا، اس نے گھور کر نور الایمان کو دیکھا تھا، لیکن اس کے آنسو اب تک رواں تھے، وہ رکے نہیں تھے۔ کازان شاہ کو تو اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے یہ رونا بند کرو۔ کازان شاہ اس کے آنسو دیکھ کر بولا تھا۔ تمہیں اس سے کیا، میں روں یا ہنسوں؟ نور الایمان نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے کہا ہے ایمان، اپنے آنسو صاف کرو، وہ غصے سے بولا تھا اور اس کے بازو پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ آہ، بازو پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے اس کے بازو میں درد اٹھا تھا۔ کازان شاہ نے اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھے، اس کی بازو پر گرفت ڈھیلی کی تھی۔ نور، اپنے آنسو صاف کرو۔ کازان شاہ نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تھے۔ ابھی اس نے ٹچ ہی کیا تھا کہ نور الایمان نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ میں کر لوں گی، نور الایمان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اور پلیز مجھ سے دور رہ کر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، میرا بازو بھی چھوڑ دیں۔ وہ بے بسی سے بولی تھی، اس کے سامنے کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا دیکھو، رونا تو بند کرو۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگتی دیکھ کر وہ بولا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، نور الایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نور، تم آئندہ میرے سامنے اس شخص کا نام بھی نہیں لوگی، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ شہزاد ملک کے نام پر اسے غصہ آیا تھا۔ کیوں نہ لوں ان کا نام؟ وہ بابا ہیں میرے، میں لوں گی، ہر وقت لوں گی، ہر بار لوں گی، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ سامنے روم ہے، جا کر آرام کر لو، کازان شاہ اس کا جذباتی پن دیکھ کر بولا تھا۔ میں نے کہیں نہیں جانا، بس آپ بابا کے پاس جانا ہے، شہزاد ملک کے نام پر وہ پھر رونے لگی تھی۔ کازان شاہ نے اسے بازو سے تھاما اور اسے لے جا کر ایک کمرے میں چھوڑا۔ نور الایمان بس روئے جا رہی تھی۔ ایک تو اس کا حال ایسا تھا کہ کازان شاہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ تم اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جاؤ گی، تب اس کمرے سے باہر آؤ گی۔ کازان شاہ یہ کہہ کر کمرے سے جانے لگا تھا، لیکن اس کی بات پر رکا۔ ایک بار خود کو میرے بابا کی جگہ رکھ کر دیکھو، اگر کوئی تم سے تمہاری بیٹی، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا، کازان شاہ بول پڑا تھا۔
میں شہزاد ملک نہیں ہوں کہ جس کی زندگی میں کوئی ایسا دن آئے گا کہ کوئی بھی آ کر اس کی بیٹی کو لے جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ کازان شاہ مڑ کر بولا تھا اور پھر بنا دیکھے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے روم کو بھی باہر سے لاک کر دیا تھا۔ نورالایمان وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسے بس شہزاد ملک کے پاس جانا تھا۔ اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کے لیے کبھی اس کے دل میں محبت کا جذبہ تھا۔ وہ دوپہر کا اسے کمرے میں بند کر کے گیا تھا، خود بھی فلیٹ سے نکل گیا تھا اور اب آ رہا تھا۔ اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن آج اس نے میٹنگ بھی صحیح سے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی ہونے والی معصوم سی بیوی کی طرف تھا۔ اس کی حالت کا سوچ کر ہی اسے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ اس نے 6 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے اس کمرے میں کیسے گزارے ہوں گے؟ اسے اتنا بھی یقین تھا کہ اس نے رو رو کر خود کو ہلکان کیا ہوگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کازان شاہ نے اسے دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کازان شاہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ نورالایمان نے کوئی رسپانس نہیں کیا تھا اس کے آنے پر۔ سو ختم ہو گیا ہے؟ کازان شاہ اسے ایسے ہی دیکھ کر بولا تھا۔ نورالایمان کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ کھانا لایا ہوں، آ کر اپنے لیے بھی نکالو اور میرے لیے بھی۔ اس کی بات پر نورالایمان نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ تم مجھے یہاں کڈنیپ کر کے لائے ہو؟ کازان شاہ کی بات پر نورالایمان نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن اب رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے نا؟ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میرے بابا مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اب اگر تم روئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کازان شاہ اس کی آنسو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات پر نورالایمان نے سر جھکا لیا تھا۔ اٹھو، آ کر کھانا نکالو، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے نہیں کھانا، نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ کھانا تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھاؤ گی یا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ اب کیا ہر چیز میں زبردستی ہے؟ نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ جی بالکل، ہر چیز میں زبردستی ہے، کیونکہ مجھے اپنی ہونے والی بیوی کی صحت کا بہت خیال ہے، کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہونے والی بیوی؟ نورالایمان نے زیر لب اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ ہاں محترمہ، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سے میں نکاح کروں گی؟ ایک ایسے شخص سے جس نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، اس سے میں شادی کروں گی؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی اور یہ سب بولتے ہوئے ایک پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ایمان ریلیکس، کازان شاہ نے اسے تھامنا چاہا تھا لیکن وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ قریب نہیں آنا میرے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کازان شاہ سے اسے ہینڈل کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ اور کہا نا کہ میرا نام نورالایمان ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اوکے، رونا بند کرو، تمہارا نام نورالایمان ہے، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا جس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، نورالایمان نے روتے ہوئے ایک بار پھر سے کہا۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نور، کھانا کھا لو، اس کی شہزاد ملک والی بات پر وہ بولا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کھانا اور تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ایک بھی بات نہیں سننی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پہلے تم رونا بند کرو، پھر میں جا رہا ہوں، وہ اس کے آنسو دیکھ کر بول رہا تھا۔ اب اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم جا رہے ہو یا نہیں؟ نورالایمان غصے سے چیخی تھی۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، تم ریلیکس ہو، کازان شاہ نے اس کی حالت دیکھ کر کہا تھا۔ اب جاؤ، وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا تو نورالایمان پھر سے بولی تھی۔ اس کی بات پر کازان شاہ اس پر ایک نظر ڈال کر واپس چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے۔ نورالایمان ایک بار پھر شہزاد ملک کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں سے کیسے نکلے گی۔ نورالایمان زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ کازان شاہ صبح اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے زمین پر سوتا دیکھ اسے خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی آ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ سو تو وہ بھی پوری رات نہیں سکا تھا۔ اسے نورالایمان کی ٹینشن تھی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر یوں رات میں اس کے کمرے میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اسے کل کے یونیفارم میں دیکھ کر بھی اسے غصہ آیا تھا۔ آج انہیں واپس پاکستان بھی جانا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس سے کیسے بات کرے۔ وہ تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس سے سختی سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو اس سے محبت سے ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ کازان شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ رات میں نہیں سو سکی تھی۔ نور، کازان شاہ نے اسے آواز دی تھی۔ اس کی ایک آواز پر ہی وہ اٹھ گئی تھی۔ تم یہاں؟
وہ سیدھی ہوتی فوراً اس سے دور ہوئی تھی، جو کہ قازان شاہ کو ناگوار گزرا تھا۔ اتنا تو یقین اب تمہیں مجھ پر ہو جانا چاہیے، کل سے میرے پاس ہو۔ رات میں ہم اس فلیٹ میں تنہا تھے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کیونکہ میری تربیت مجھے گوارا نہیں کرتی۔ اس کی بات پر نور الایمان نے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا تمہاری تربیت یہ گوارا کرتی ہے کہ تم کسی بھی لڑکی کو یوں لے آؤ اور اپنے ساتھ رکھو بغیر اس کی رضامندی کے؟ نور الایمان نے غصے سے کہا تھا اور پھر سے منہ پھیر لیا۔ اچھا، کل تمہارے لیے ایک ڈریس لایا تھا، چینج کر لو، مجھے یہ لباس تمہارے وجود پر پسند نہیں۔ وہ غصے سے بول رہا تھا اس کا لباس دیکھ کر۔ میرے کپڑوں سے بھی اب تمہیں مسئلہ ہے کیا؟ نور الایمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے لڑکیوں کے اوپر ایسا لباس بالکل بھی پسند نہیں جس میں ان کا وجود نمایاں ہو، نہ محرم مردوں کی اس پر نظر پڑے، قازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ ڈریس باہر ہے، آ کر لے لو، اس کے بعد ناشتہ بھی کرنا ہے، قازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اسے بھوک تو واقعی اب لگی ہوئی تھی، کل سے رو رہی تھی، ایک تو صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ اس نے قازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں، تم بس مجھے ناشتہ دو، نور الایمان نے غصے سے کہا تھا۔ ناشتہ تبھی ملے گا جب تم چینج کر کے آؤ گی، قازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ اب اس کی بات پر اسے بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کھا رہی، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ نور الایمان کی آنکھیں پھر سے نم ہو رہی تھیں۔ اب سے تمہارا گھر وہی ہے جو میرا ہے۔ قازان شاہ اس کی بات پر اسے غصے سے بولا تھا۔ اگر ناشتہ چاہیے تو یہ ڈریس چینج کرنا ہوگا، اور جب موڈ بنے اسے چینج کرنے کا پھر آ جانا باہر۔ قازان شاہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کو کیسے ڈیل کرے۔ نور الایمان نے اسے جاتا دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنا ستمگر تھا کہ وہ کل سے بولی تھی اور اب اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں دے گا جب تک وہ اس کی بات نہ مان لے؟ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، اب اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ تھک ہار کر اب باہر آئی تھی، اب اس سے بھوک برداشت نہیں ہونی تھی۔ وہ باہر آئی تو قازان شاہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قازان شاہ کو دیکھا تھا، پھر بنا کچھ کہے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا تھا، خاموشی سے اسے کام میں مصروف دیکھا۔ نور الایمان اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ناشتہ چاہیے، نور نے اسے یوں ہی مصروف دیکھ کر غصے سے کہا۔ میں نے بھی ایک کمٹمنٹ کی تھی ناشتے کے بدلے۔ قازان شاہ ایک نظر اسے دیکھ کر لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ڈریس کدھر ہے؟ نور الایمان نے مجبوری کے تحت کہا۔ وہ سامنے صوفے پر ہی رکھا ہے۔ قازان شاہ نے اس کے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں ایک ڈریس تھا، ساتھ میں ایک عبایا بھی تھا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ نور الایمان نے عبایا اس کے آگے کیا تھا۔ یہ عبایا ہے، قازان شاہ نے اس کے زچ ہونے پر کہا تھا۔ جو بھی ہے، یہ اتنا لمبا ڈریس میں نہیں پہننے والی۔ نور الایمان نے اسے ویسے ہی رکھ دیا تھا۔ نہیں، یہ تم ابھی نہیں پہنو گی، جب ہم پاکستان جائیں گے تب یہ پہننا ہے۔ قازان شاہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ پاکستان کے نام پر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہیں نہیں جانا۔ پھر وہ اچانک غصے سے بولی، تمہیں جانا پڑے گا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ نور الایمان اسے دیکھ کر بولی تھی۔ تمہیں یہ زبردستی لگتی ہے، مجھے نہیں۔ مجھے وہ زبردستی لگتی ہے جو میں تمہارے ساتھ ابھی بند کمرے میں بنا نکاح کے کروں گا۔ اس کی بات پر نور الایمان کی سانسیں رکی تھی ایک پل کو۔ اب اچھے بچوں کی طرح اس سے جو نیچے ڈریس پڑا ہے وہ پہن لو، قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ نور الایمان نے غصے سے وہ ڈریس لیا تھا اور چینج کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تھی، بال گیلے تھے، چہرے پر پانی کی بوندیں بھی تھی جو کہ بالوں سے گر رہی تھی، کمر بھی گیلی تھی۔ اسے دیکھ کر قازان شاہ کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے گیلے بال۔ قازان شاہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نور الایمان اسے اپنی طرف آتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ تو بہت کنفیوز کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو اس سے دوپٹہ نہیں سنبھل رہا تھا، اوپر سے اس کی باتیں۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ اس کو خود کو یوں تکتا دیکھ کر نور الایمان بولی تھی، کچھ نہیں، بس اتنا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ قازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ماشاءاللہ سے وہ اس کی پھپھو سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ زینب بھی بہت خوبصورت تھی اور پرکشش تھی، لیکن اس کی بیٹی نے اسے بھی مات دیا تھا خوبصورتی کے اندر۔ جو بھی ہو، اب تو دو مجھے ناشتہ، نور الایمان نے منہ بنا کر کہا تھا۔
ناشتہ لیکن وہ تو تم نے بنانا ہے نا اپنے لیے اور میرے لیے، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ کیا؟ وہ صدمے سے بولی تھی اور وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اچھا اٹھو، مذاق کر رہا تھا، کازان شاہ اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ اب اسے مزید تنگ کرنا اچھا نہیں تھا۔ کازان شاہ کچن میں گیا تھا۔ اس نے نورالایمان کا ناشتہ لا کر ٹیبل پر لگایا۔ نورالایمان فوراً سے آ کر بیٹھی تھی۔ کازان شاہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی تیزی دیکھ کر لگ رہا تھا اسے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سب دیکھ کازان شاہ پھر خود کو کوس رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ کل سے بھوکی تھی۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی اور کازان شاہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد نورالایمان نے کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ نورالایمان کا اس کو یوں دیکھنا بالکل زہر لگ رہا تھا۔ ناشتہ ہو گیا ہے نا تمہارا؟ کازان شاہ کی طرف دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں ہو گیا ہے، نورالایمان نے منہ بنا کر بتایا۔ صحیح ہے، پھر تیاری کرو، پاکستان جانے کی 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ نورالایمان اسے پھر سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے غصہ آیا تھا اس کی بات پر، مطلب اب کیا دبئی چھوڑنا ضروری تھا؟ اس طرح شہزاد ملک اسے کیسے بچائے گا؟ وہ خود سے سوچ رہی تھی۔ میں نے کہیں نہیں جانا، نورالایمان نے غصے سے اونچا کہا۔ تمہیں جانا ہوگا، جہاں میں جاؤں گا وہاں تم، کازان شاہ اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ مجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے نہیں جانا پاکستان بابا، کازان شاہ اس کی کلائی زور سے تھام لی تھی اور چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ خاموش، کچھ بھی نہیں بولو گی تم، اور نہ ہی تم شہزاد ملک کا نام لوگی۔ جانا تو تمہیں میرے ساتھ ہے تو ایزیلی مان جاؤ، کازان شاہ کلائی پر زور دیتا بولا تھا۔ اتنا سب تو کر لیا ہے، اب اور کیا باقی کرنا رہ گیا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ اب کی بار نکاح، کازان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ نورالایمان بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل رنگ کی آنکھیں سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ نکاح میں منع کر چکی ہوں، وہ اب کی بار رو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کازان شاہ تمہاری سنے گا؟ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ نہیں نا، اس کی خاموشی پر اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ تو بس یہ عبایا پہنو اور نقاب کرو، جب تک میں جانے کے لیے ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ نورالایمان روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نورالایمان اس عبایا کی طرف بڑھی تھی، اس نے وہ ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اسے یہ سب پہننے کی عادت نہیں تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ نورالایمان اس کے ساتھ نقاب کر کے وہاں سے نکل آئی۔ کیا یہ بھی کرنا ہے؟ وہ خود سے بولی تھی اور سوچ رہی تھی کہاں پھنس گئی۔ جس شخص کے لیے خواب دیکھتی تھی وہ اس طرح سے سچ ہوں گے، ایسے تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، اس نے عبایا دیکھا اور اسے فوراً پہن لیا۔ اب اس کے ساتھ جو باقی چیزیں تھیں وہ کیسے پہننی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے اللہ نے اسے کہاں پھنسا دیا تھا۔